بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان اور امپائرز بھی صدر مملکت سے ناراض۔ گرفتاریوں کا نیا سیزن آ گیا ہے، یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی بچے گا۔ وہ کہتے ہیں جی بہت پہلے کیا جی پڑھے سب جان گئے۔ تحریک لبیک نے طوفان اقصی اسلام آباد لے جانے کی تیاری کر لی۔ آرٹیکل 6 آج نہیں تو کل ستم ضرور اٹھائے گا۔ دہشت گردی کے 3 بڑے حملے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کے پس پردہ کہانیاں کیا ہیں؟ یہ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ گرفتاریوں کا نیا سیزن آ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ 2 گرفتاریاں، بڑی گرفتاریاں ہوئی، اسد کیسر، فواد چودھری۔ اب پیچھے جو بچے ہیں فیصل جاوید ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، علی محمد خان ہیں، جو گرفتاری کے بعد پھر رہا ہوئے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو اپنے وعدے سے منحرف ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ بات ہی اچھی نہیں ہے، کوئی کھل کھلا کے ٹھیک ہے مقدمات ہیں تو مقدمات میں پیش کیا جائے، ان کا دلائل دیں، مقدمہ لڑیں، وکیل لائیں، وکالت کریں، سب کچھ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن یہ انداز بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن چل رہا ہے، رائج الوقت ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ انٹرویوز بھی جاری ہیں، پریس کانفرنسیں بھی جاری ہیں، اور پھر معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی گرفتاریوں کا بہت کچھ ہے، یعنی وہ جو ہے صداقت عباسی، ان کا ایک انٹرویو اور ریکارڈ ہو گیا، سلیم صافی صاحب نے کیا۔ تو وہ کیا ہے؟ اب یہ اس سے مختلف ہے پہلے والے انٹرویو سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے نا، اس میں چل رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ ایک اچھی بات یہ تھی کہ خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے واپس گئے، اپنے کپڑے پہن کے آئے تھے، اپنا سب کچھ تھا ان کا۔ اس دفعہ کوئی اور لے کے نہیں آیا تھا انہیں، بہرحال خود آئے تھے۔ یعنی اب لوگوں کو خود شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہم خود ہی جا کے سب کچھ انٹرویو دے دیں، اور ہم اپنی جان چھڑائیں، اور ہم بات کریں کہ ہاں جو ملک و قوم کے خلاف ہوا 9 مئی کو، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مملکت کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم قوم کے ساتھ ہیں، ہم قومی اداروں کے ساتھ ہیں۔ یہ وضاحتیں دینے کے لیے سب تیار ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ جو پہلے بات ہے کہ دہشت گردی کے 3 حملے، ایک ہوا گوادر کے قریب پسنی میں بلوچستان، دوسرا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان، تیسرا ہوا میاں والی۔ یہ 3 مختلف جگہ پہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سیریز ہے۔ ان کے پیچھے جو دہشت گردی جو ہے وہ ہمسایہ ممالک سے روابط میں ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا بھارتی ٹی وی پہ اور افغان میڈیا میں کہ جناب پاکستان میں کوئی بڑی واردات ہونے والی، بڑا کوئی مسئلہ ہونے والا، بڑا کوئی حملہ ہونے والا، بڑا کوئی حادثہ ہونے والا، بڑا کوئی سانحہ ہونے والا۔ تو جناب ہو گیا، وہاں بھی فوجی فورسز پر حملہ ہوا، یہاں بھی آئے میاں والی میں۔ لیکن میاں والی کا یہ جو ہے نا ایئر بیس جو ہے، یہ باقاعدہ ایئر بیس نہیں ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہے، یہاں پہ تربیت ہی ہوتی ہے۔ یہاں پرانے جہاز واز رکھ کے لوگوں کو، مطلب بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پائلٹ جو نئے جنگجو ہوتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو جب 9 مئی کو یہاں حملہ ہوا تھا ایئر بیس پہ، تو اس وقت یہاں دیوار بھی نہیں تھی، اس کے چاروں گرد خاردار تاریں تھیں اور باڑیں تھیں، اور بس یہ تھا۔ لیکن جب وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اندر گھسنے کی کوشش کی گئی، آگ لگانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد دیوار بنا دی گئی۔ اب دہشت گرد جو تھے وہ سیڑھی لگا کے دیوار سے اندر داخل ہوئے۔ 3 دہشت گرد مرکزی دروازے سے انٹر ہونے کی کوشش کی، ان کو تو وہاں قابو کرے۔ یہ بھی ایک دہشت گردی کی واردات میں یہی ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ پہلے مین پہ جا کے گھبرا کرو، ایک بندہ جا کے اپنے آپ کو اڑا لے یا کوئی مسئلہ کرے، ان کو انگیج کرے، تو دوسری طرف سے لوگ اندر چلے جائیں۔ اسی طرح کیا، 3 تو وہیں جہنم پہنچا دیے گئے، 6 جو تھے وہ اندر انٹر ہو گئے سیڑھی کے ذریعے، یعنی دیوار پھاند کے اندر کے ایک جہاز کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی جانی نقصان ہوا، چونکہ پاکستانی فورسز کی اور خفیہ اداروں کو اطلاعات تھیں کہ اس قسم کی وارداتیں اب ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو افغان پناہ گزینوں کو جو واپس بھیجا گیا جو غیر قانونی تھے، اس کا ریئیکشن تھا، یعنی افغانی حکومت کی جانب سے بھی
افغان کی جو وزارت تھی وہاں سے بھی، انٹرنیشنلی بھی، یعنی امریکہ بہادر نے بھی کہا تھا کہ ان کو واپس نہ بھیجیں، 35,000 تو ہمارے اپنے بندے ہیں جو سہولت کار تھے افغانستان میں ہمارے لڑنے کے لیے، ہمارے سہولت کار تھے، انہیں بڑی خدمات انداز دی، تو ان کو رہنا تو جناب بنا دے، کاغذات بنا دے. اور کچھ ہماری اپنی پارٹی ہیں جو پاکستان میں موجود ہے، ان کا بھی دباؤ تھا کہ نہیں جی ان کو نہ بھیجیں. حالانکہ ہم تو بڑی ذمہ داری سے ان کی میزبانی کر رہے تھے، اور ہم نے سال کی اور لاکھوں افراد کی میزبانی کی ہے، لیکن جتنی وارداتیں ہوئی اس میں وہ شامل نظر آئے، یا وہ خود شامل تھے یا وہ سہولت کار تھے، افغانستان سے لوگ آئے اور بھارت سے آئے، راک ایجنٹ آئے، جو بھی ہوا. اور یہ جو خبریں چلی نا جیسے بھارتی میڈیا پہ اور افغان میڈیا پہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں پہلے سے پتا تھا کوئی پلاننگ ہے، کچھ ہونا لائیں، وہ ہو گیا. اب منہ کی کھائی انہیں تینوں جگہ پہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک جگہ وہ تھا نا جہاں پسنی میں، وہاں پہ وہ 14 جوان مارے گئے جو شہید ہوئے، وہ اس طرح کے وہ پہرا دے رہے تھے. تو یہ معاملہ تھے. یہاں الصبح گھسے تھے میاں والے، یہاں قابو آ گئے، سیدھے جہنم پہنچا دیے گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. وہی جو بات پاکستان نے نہیں مانی، کیونکہ پاکستانی حکومت نے، یعنی عسکری قیادت نے، سیاسی قیادت نے، موجودہ حکومت نے، سب نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا، چاہے وہ افغانی ہوں، چاہے وہ بھارتی ہوں، چاہے وہ کسی ملک کے بھی ہوں، انہیں واپس جانا پڑے گا. اور اپنی دستاویزات جن کے پاس ان کو کچھ نہیں تنگ کیا جائے گا. اب انہیں یہاں کاروبار بھی شروع کیے، سب کو تو ریئیکشن تو آنا تھا، اس لیے پاکستانی فورسز تیار ہیں، خفیہ ادارے بھی تیار ہیں، اور ابھی بھی، اور پاکستانیوں کو بھی تیار ہونا چاہیے، وہ ان کو بھی چاہیے آنکھ اور کان کھلے رکھیں. اچھا، آرٹیکل 6 کا اس وقت بھی ذکر ہوا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی. تو ایک مظہر عالم صاحب جو ریٹائر ہو گئے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے، تو انہوں نے بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے، یعنی صدر پاکستان کی طرف سے، کہ جو انہوں نے اسمبلی جو تھی وہ توڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ وہ عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد جو قانونی طور پر نہیں کر سکتے تھے. اور اب بھی جب فیصلہ لکھا گیا ہے، یہ الیکشن کے معاملے میں جب فیصلہ لکھا ہے، قاضی فائز صاحب کی جو سربراہی میں بحث تھا، اس میں بھی لکھا گیا کہ 2 بار انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی. ایک جب اسمبلی نہیں بحال کرنی تھی تو بحال کر دی تھی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، وہ بحال نہیں کر سکتے تھے. ایک جب حکم دے سکتے تھے کہ جائیں الیکشن کرائیں فلانی تاریخ کو، تو انہوں نے حکم نہیں دیا، مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا. تو یہ دونوں چیزوں میں آرٹیکل 6 ہے. تو آرٹیکل 6 جب لگتا ہے تو کسی پہ لگے گا، کیوں؟ اور بھی ہیں 2. ایک قاسم سوری صاحب، وہ اسلامی ٹچ چلے، تو وہ ڈپٹی تھے، اسپیکر تھے، تو انہوں نے بعد میں صدارت کی تھی نا جب عدم اعتماد آئی اور پشور مچا، پھر انہوں نے بحال کر دی تھی، سب کچھ کیا تھا. تو ان پہ بھی ہے، پھر عمران خان صاحب پہ بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اصل منصوبہ ساز تھے، اور وہ اس میں بھی پھنستے ہیں، ادھر بھی پھنستے ہیں، سب کچھ. تو یہ چیزیں ابھی تو دب جائیں گی الیکشن کے لیے، کیونکہ فوقیت ہے الیکشن کی کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، پارلیمانی نظام چلنا چاہیے، منتخب حکومت آنی چاہیے، نگران حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اپنا کام کریں، وہ گھر جائیں. لیکن بعد میں کہاں لکھا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کو روک رہے، کسی قسم کی درخواست ہم ڈیل نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے کہا نہ، بالکل نہیں ہوگا. پتھر دلی کا الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو. لیکن اس میں بھی جو معاملات تھے، عمران خان اور امپائرز کیوں نہ رہے؟ عمران خان کے بعد صدر مملکت پہلے نہیں مانی جو وہ چاہتے تھے، امپائر ناراض کی زبردستی کی جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لیکن صدر مملکت خود خوش ہیں کہ دیکھیں جی میں نے 8 تاریخ کرا دی، وہ 11 تاریخ لے کے آئے تھے. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتوار 4 فروری کو بھی ہے، 4 تاریخ کو کرا لیں، لیکن نہیں مانے. کیوں؟ تاکہ اس میں کوئی مشکلات پیچیدگیاں پیدا ہوں. جمعرات چھٹی کا دن نہیں ہوگا، پھر اس سے پہلے لوگ کیسے آئیں گے، پھر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوگا. یہ وہ جو بھی ان کی اپنی کوئی قانونی مشیروں نے ان کو کوئی مشورہ دیا ہوگا، اس پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے. اور اب وہ خوش ہیں کہ دیکھا، انہیں الیکشن کمیشن کو بھی تانا دیا کہ جناب آپ نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تھا، میں نے آپ کو بلایا تھا، تو پتہ لگا آئینی طور پہ میرا استحقاق تھا کہ میں آپ کو بلاتا، میرا استحقاق تھا کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں. اب تو ثابت ہو گیا، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، اور آپ کو آنا پڑ گیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح وہ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اسرائیل میں، جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے یعنی فلسطین کے ساتھ، تو اس کے لیے یکجہتی کے لیے لبیک بھی، تحریک لبیک بھی میدان میں آ گئی، اور اس نے اسلام آباد تک اقصی مارچ کرنے کا پروگرام بنایا، یعنی طوفان اقصی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا، اسی نام پہ وہ
یہ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پرامن مارچ ہوگا اور کسی قسم کا نقص عمل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صرف فلسطینی بھائیوں سے باقاعدہ ہم یکجہتی کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں سڑکوں پہ آئیں گے، اور مقام وہی ہے کہ پہلے اکٹھا ہوں گے فیض آباد میں دھرنا وہاں پہ اکٹھا، اور اس کے بعد جائیں گے ڈی چوک۔ اب دیکھیں رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا۔ اب معاملات جو ہے وہ یہ مسائل جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن سب چیزیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ طریقے سے سیدھی ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کس کو پلینگ لیول پلے فیلڈ ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی ہے۔ عمران خان سزا یافتہ ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، تحریک انصاف بھی ہوگی اور بلہ بھی ہوگا، بیلٹ پیپر پہ نام ہوگا۔ یہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، کیوں کہ اجتماعی کاز کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ سپاہ سالار بھی یہ چاہتے ہیں، موجودہ نگراں حکومت بھی چاہتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے استحکام پاکستان کے لیے کام کریں، اور اس میں استحکام پاکستان پارٹی بھی موجود ہے، تو اس نے بھی اپنا کردار، وہ تو کنگز پارٹی ہے، اس نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، ابھی چند دنوں میں مزید صورتحال سامنے ہوگی، لیکن زیادہ پیچیدہ اب نہیں رہیں گی، باری باری ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔